نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 لقد نصرکم اللہ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے فی مواطن کثیرہ بہت سی جگہوں میں موطن کی جمع ہے وطن سے لفظ ہے کسی جگہ کو اپنا وطن بنا لینا مدد کی تمہاری اللہ نے فی مواطن کثیرہ بہت سی جگہوں میں ویوم حنین اور حنین کے دن اذ اعجبتکم جب اچھی لگی تمہیں کثرتکم تمہاری کثرت فلم تغنی عنکم شیئا پس نہ فائدہ دیا اس نے تمہیں کچھ بھی وضاقت علیکم الارض اور تنگ ہو گئی تم پر زمین بما رحبت باوجود اپنے کشادہ ہونے کے ثم ولیتم پھر منہ پھیرا تم نے مدبرین پیٹھ دے کر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اپنی مدد اور نصرت کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے خصوصاً حنین کے دن کا ذکر ہے۔ جنگ حنین کے کچھ مختصر احوال پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس آیت کی تفسیر کریں گے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا سن 8 ہجری میں، تو مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ تھا جسے حنین کہتے تھے۔ اس میں حوازن اور ثقیف قبائل رہتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب ہم پر چڑھائی کریں گے، لہذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بجائے اس کے کہ مسلمان ہم پر حملہ کریں، ہم پہلے ہی جا کر ان پر حملہ کر دیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے 4000 کا لشکر تیار کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف قبیلہ کے لوگ مکہ پر حملہ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے۔ جب پوری تصدیق ہوئی تو آپ نے ان سے لڑنے کے لیے 12000 کا لشکر تیار کیا۔ 10000 پہلے سے تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اور ادھر مکہ سے 2000 آدمی اور مل گئے، کل 12000 بندے اکٹھے ہو گئے۔ آپ لشکر لے کے روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک بیر کا درخت ہے بڑا سا، اور یہ ایسا درخت تھا جس پر عرب لوگ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ لگاتے تھے، اور اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ کچھ نئے لوگ تھے جو 2000 آپ کے ساتھ ہو گئے، نئے مسلمان، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواع بنا دیں جیسے ان کے لیے ذات انواع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر قلتم کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، تم نے تو ویسی بات کر دی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ راستے میں جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم کسی بناوٹی معبود پہ جھکی ہوئی ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جیسے ان کا معبود ہے ہمیں بھی ویسا کوئی معبود بنا دے۔ پھر فرمایا یہ ان کے طور طریقے ہیں بناوٹی۔ خیر آپ آگے چلے۔ اس میں ایک عجیب سی بات یہ ہوئی کہ کافروں کا لشکر چونکہ 4000 تھا اور مسلمانوں کا لشکر 12000 تھا، اور یہ 1-3 کی نسبت تھی، یعنی جنگ بدر سے بالکل الٹ۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 اور کافر 1000 تھے، یعنی وہ 3 گنا زیادہ تھے کفار۔
اور اس جنگ میں مسلمان 12,000 اور کافر 4,000، مسلمان 3 گنا تھے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے دل میں اپنی کثرت پر فخر آنے لگا، اور ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ بدر میں ہم 313 تھے اور جیت گئے کافروں سے، اور آج تو ہم 3 گنا زیادہ ہیں، لہذا آج ہمیں نہیں ہرایا جا سکتا۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری، اور یہ بات اللہ کو بھی پسند نہ آئی، جس کا نتیجہ پھر کیا نکلا یہ آپ سورت میں پڑھیں گے، اور اس واقعے کی تفصیل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کو اللہ کی مدد پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، چاہے کثیر تعداد تھی، لیکن بس تھوڑی سی ان سے غلطی ہوئی۔ اللہ پر توکل کرنے کی بجائے انہیں اپنی کثرت پہ فخر آنے لگا کہ آج ہم اتنا ہے، آج ہمیں کون مغلوب کر سکتا ہے۔ خیر، ایک سوار نے آپ کو بتایا کہ بنو حوازن اپنی عورتوں، بچوں، اونٹوں اور بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنا ساز و سامان اور اپنی عورتیں اور بچے کیوں لے کے آئے تھے؟ انہوں نے یہ سوچا کہ ہر موقع پر ہماری فوج مسلمانوں کے مقابلے میں تاب نہیں لا سکتی، بھاگ جاتی ہے۔ اب ایک ایسا منصوبہ اختیار کرتے ہیں کہ کوئی بھی فوجی بھاگے نہ، اسی لیے انہوں نے آگے اپنی فوج رکھی، پیچھے عورتیں ہیں، بچے ہیں، اس سے پیچھے مال ہے سارا، اونٹ، بکریاں اور باقی ساز و سامان۔ اب کوئی فوجی بھاگنے بھی لگے گا، پیچھے دیکھے گا، اس کی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، اس کے بچے ہیں، اب وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ میں بھاگ گیا تو ان کا کیا بنے گا، لہذا بھاگے گا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کا کرنا، اصل تو وہاں منصوبہ بن رہا تھا، اور وہ یہ خطرناک منصوبہ لے کے آئے مسلمانوں کے خلاف، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا یمکرون و یمکر اللہ، کہ وہ بھی ایک خفیہ تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کی بھی ایک خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حوازن قبیلہ کے لوگ اپنے ساز و سامان اور اونٹوں اور بکریوں اور عورتوں اور بچوں سمیت آئے ہیں، آپ مسکرائے اور فرمایا تلک غنیمت المسلمین غدن انشاءاللہ، انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال 8 ہجری 10 شوال رات کے وقت وادی حنین میں پہنچے۔ صبح ہو چکی تھی اور ابھی تاریکی چھائی ہوئی تھی، پوری روشنی نہیں ہوئی تھی۔ حنین کی وادی میں جب آپ اترنے لگے تو اس سے پہلے دشمن پہنچ چکا تھا، اور وہ بڑے تیر انداز تھے، اور انہوں نے گھات لگائی ہوئی تھی، جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے، موڑوں پہ اور پرپیچ راستوں پہ انہوں نے اپنی گھاتیں لگائی ہوئی۔ جو ہی پہلا دستہ ان کا پہنچا وہاں، انہوں نے ایک ہی آن میں تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور جیسے مکڑی ہوتی ہے نا ویسے تیروں کی بارش ہوئی، اور ان کے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ یہ تو بے فکری میں جا رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہاں کوئی چھپے ہوئے ہیں، گھات لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ پیچھے بھاگے، اور ان کے پیچھے بھاگنے کی دیر تھی، جو ان سے پیچھے تھے وہ سارے بھاگ گئے، اور 12,000 کا لشکر اب 4,000 کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، سارے لوگ بھاگ گئے، صرف چند ایک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، آپ مضبوطی سے جمے رہے، آپ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، اور ابو سفیان جو ابھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ابھی ہی نئے مسلمان، وہ بھی کھڑے رہے۔ اور اس موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، اور آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور آپ کی کوشش تھی کہ آپ آگے بڑھیں، جتنا تیروں کی بچھاڑ ہے، جو کچھ ہے، اللہ کا نبی جب کسی جگہ پہنچ جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ آگے بڑھتا ہے، چاہے باقی لوگ بھاگ جائیں، جو کچھ ہو جائے۔ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ابو سفیان نے اور عباس نے خچر کی لگام بڑی مضبوطی سے تھام رکھی تھی، اور وہ آپ کو آگے نہیں جانے دے رہے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر پڑے اور ایسے ہی پیدل ان کی طرف چل پڑے اور اللہ سے دعا کی. اور پھر حضرت عباس سے فرمایا، ان کی آواز بڑی بھاری تھی، ان سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بلائیں، پکاریں جو بھاگ رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پکارا اور کہا، یا اہل شجرہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، آج کہاں ہو؟ ایک وقت تھا تم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی کہ مر جائیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. درخت والو کہاں ہو؟ انصاریوں، مہاجرین کی جماعت تم کہاں ہو؟ بس حضرت عباس کی یہ آواز لگنے کی دیر تھی کہ سارے پلٹے اور انہوں نے کہا، ہاں ہم آئے ہم. اور سارے پلٹے اور پھر حملہ کیا، اور جو شکست ہو رہی تھی وہ فتح میں بدل گئی اور مسلمان جنگ جیت گئے. اور کفار کا جو ساز و سامان تھا وہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، مال غنیمت بن گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 6000 آدمی مسلمانوں کی قید میں آ گئے، قیدی بن گئے، ان کی عورتیں، ان کے بچے اور ان کے مرد، 6000 آدمی قید ہو گئے، غلام بن گئے. اور یہ چونکہ کافی تعداد میں مال و دولت تھی اور مال غنیمت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کا جو طریقہ بنایا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفۃ قلوب کو زیادہ دیا، یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جو ابھی ایسے ہی ساتھ چل پڑے تھے اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نے ان کو پہلے دیا اور کثیر تعداد میں دیا مال. مثلا ابو سفیان ہے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان کو آپ نے 40 اوقیہ چاندی دیا، جو 1600 درہم بنتے ہیں چاندی کے سکے، 1600 چاندی کے سکے، اور 100 اونٹ دیے. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے یزید کو بھی دیں اور میرے بیٹے معاویہ کو بھی دیں. وہ یزید ابو سفیان کا بیٹا تھا، ایک یزید تو ابو سفیان کا پوتا ہے جس کا عام واقعہ مشہور ہے کربلا کے حوالے سے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. ایک یزید حضرت معاویہ کا بھائی بھی تھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ میرے بیٹے یزید کو بھی دیں اور میرے بیٹے معاویہ کو بھی دیں، تو آپ نے ان کو بھی اتنا ہی دیا جتنا ابو سفیان کو دیا تھا. اسی طرح باقی جو کافر نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے 100 اونٹ دے دیے اور بہت سا سرمایہ دیا، اور کچھ لوگوں کے حصے میں 50 اونٹ آئے. حتیٰ کہ مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا عطیہ کرتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں رہتا. بات چلیے مؤلفۃ قلوب کی. مؤلفۃ قلوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو نئے مسلمان ہوئے ہوں یا پھر اسلام کے قریب آ چکے ہوں، متاثر ہو چکے ہوں لیکن ابھی مسلمان نہ ہوئے ہوں، ان کو مؤلفۃ قلوب کہتے ہیں، جس کا اصل معنی ہوتا ہے ان دلوں کو نرم کرنا. تو ان کو دیا جاتا ہے باقاعدہ زکوٰۃ کی جو 8 مدیں ہیں، زکوٰۃ جہاں جہاں تقسیم ہوتی ہے ان میں سے ایک مد مؤلفۃ قلوب بھی ہے کہ ان کو دیا جائے تاکہ وہ پکے ہو جائیں یا قریب آ جائیں، اسلام قبول کر لیں. تو اس مقصد کے لیے آپ نے ان کو زیادہ دیا. مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پہ مجبور کر دیا. آپ دیتے گئے اور وہ آپ پہ چڑھائی کرتے اور آپ پیچھے ہٹتے پیچھے درخت آ گیا اور آپ کی چادر اس میں اٹک گئی. آپ نے فرمایا میری چادر تو دو مجھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد کے برابر بھی چوپائے اور جانور ہوں میں وہ بھی تم میں تقسیم کر دوں گا اور تم مجھے بخیل اور کنجوس اور بزدل اور جھوٹا نہیں پاؤ گے. پھر آپ نے ایک اونٹ کی کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنے سے بال بھی نہیں ہیں، صرف خمس ہے میرے لیے 5واں حصہ، اور وہ خمس بھی تم میں ہی لوٹا دیا جاتا ہے. لہذا کسی کے پاس سوئی اور دھاگا بھی ہو وہ ادا کرے، خیانت نہ کرے، اپنے طور پر کوئی مال نہ چھپا لے، کیونکہ جو خیانت کرتا ہے قیامت کے دن وہ خیانت اس کے لیے رسوائی اور ذلت کا اور آگ کا سبب بنے گی.
چنانچہ جن لوگوں کے بعد جو کچھ بھی تھا، معمولی سے معمولی چیز بھی تھی، وہ انہوں نے واپس کر دی، اور باقی جو لوگ تھے ان کے حصے میں تھوڑی چیزیں آئیں۔ مثلا کسی کے حصے میں 1.5 اونٹ آیا، کسی کے حصے میں 2.5 بکری آئی، کسی کے حصے میں 10 درہم آئے، اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ آیا، یعنی تھوڑا تھوڑا ملا باقی لوگوں کو۔ جبکہ مؤلفۃ قلوب کو آپ نے کتنا دیا تھا؟ 100 اونٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں چاندی کے سکے، اور جو باقی لوگ تھے جو پرانے مسلمان تھے پکے، ان کو آپ نے الٹا تھوڑا دیا۔ اس پر ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ انصار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ کیا اس موقع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل پہ ان کو بڑی حیرت آئی کہ آپ نے مؤلفۃ قلوب کو تو اندازے سے بڑھ کے عطیے کر دیے اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ چنانچہ بعض انصار بول پڑے، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگ ہیں، اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواریں اب تک ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں۔ اور یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انصار کو جمع کیا اور انہیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور انصار پر جو احسانات تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انصاریو، یہ بتاؤ کہ تم اتنا سی بات پہ رنجیدہ ہو گئے کہ میں نے مؤلفۃ قلوب کو زیادہ سرمایہ دے دیا ہے۔ دنیا کی حقیر سی چیز، دنیا کا سرمایہ جتنا کہ انہوں حقیر ہوتا ہے، تم اسی بات پہ رنجیدہ ہو گئے کہ میں نے مؤلفۃ قلوب کو دنیا کی حقیر چیز اس لیے دی تاکہ وہ اسلام قبول کریں، اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تمہارے ایمان پہ مجھے اتنا بھروسہ تھا کہ میں نے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا، محض اسی بات پہ رنجیدہ ہو گئے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت تھا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ کیا ایسا نہیں کہ تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کر دیا، مال غنیمت ہاتھ آتے رہے اور تم آج امیر کبیر بن گئے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑے ہوئے تھے اور بٹے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا؟ ہر بات پہ وہ کہتے تھے واقعی اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے بڑے احسان ہیں ہم پر۔ آپ نے فرمایا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو میری باتوں کا جواب دو۔ اللہ کی قسم تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک وقت تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں نے تمہیں جھٹلا دیا تھا، ہم نے تمہاری تصدیق کی؟ تم کہہ سکتے ہو، تمہیں یہ حق ہے۔ ایک وقت تھا کہ تمہاری مدد ترک کر دی گئی تھی، ہم نے تمہارا ساتھ دیا۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں نے تمہیں بھگا دیا، ہم نے تمہیں اپنے مدینہ میں جگہ دی، اور لوگوں نے تم سے نفرت کی اور ہم نے تم سے انس رکھا اور تم سے محبت کی۔ تم یہ کہہ سکتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو اے انصاریو کہ لوگ بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ لے کے گھروں کو لوٹیں اور تم اللہ کے پیغمبر کو لے کر اپنے گھر کو واپس جاؤ؟ کیا تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ ایک راستے پہ چلیں اور انصار دوسرے راستے پہ چلیں تو میرا راستہ وہی ہوگا جو انصار کا راستہ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، اور باقی لوگ میرے لیے اوپر والے کپڑے کی طرح ہیں اور انصار میرے لیے اندرونی کپڑے کی طرح ہیں جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ اتنا میرا گہرا تعلق ہے۔ پھر آپ نے دعا کی اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار پہ رحم فرما، اے اللہ انصار کے بیٹوں پہ رحم فرما، اے اللہ انصار کے پوتوں پہ رحم فرما۔ بس یہ خطبہ آپ نے اتنا مؤثر دیا کہ وہ زاروں قطار رونے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں،
اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ اپنے گھروں کو لے کے جائیں اور ہمارے ساتھ اللہ کے پیغمبر ہوں اور ہم ان کو لے کے اپنے گھروں کو واپس ہوں، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں تھوڑی سی بات ہم آگے کرتے ہیں کہ جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، جائیداد بھی، مال بھی تقسیم ہو گیا، بھیڑ بکریاں اونٹ چاندی سب کو تقسیم ہو گیا، حتیٰ کہ قیدی بھی غلام بنا دیے گئے اور فوج میں تقسیم ہو گئے، تو حوازن اور ثقیف کے لوگ کافی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مال واپس کریں، ہم دیکھیں مسلمان ہو گئے ہیں، اب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یوں کرو کہ تم دو چیزوں میں سے ایک چیز چن لو، یا اپنے قیدی واپس لو یا مال واپس لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مال تو آنی جانی چیز ہے، ہمیں ہمارے قیدی واپس کر دو، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے مرد ہیں، وہ ہمیں واپس کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم یوں کرو کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تم تمام لوگوں میں کھڑے ہو جانا اور اپنے اسلام کا اظہار کرنا اور کہنا کہ دیکھو ہم تمہارے دینی بھائی ہیں، اور پھر ہم اس وقت تمہارے قیدی تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ چکے، انہوں نے کھڑے ہو کے سفارش کی درخواست کی اور واپسی کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارا ہے، میں اپنا حصہ چھوڑ سکتا ہوں، باقی لوگوں سے میں پوچھ لیتا ہوں۔ اب جب آپ نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، آپ کون تھا جو اپنا حصہ باقی رکھے؟ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا۔ اس پر انصار اور مہاجرین فوراً بول پڑے کہ ہمارا جو حصہ ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے، وہ جیسے کریں گے۔ تو ان کا حصہ واپس آ گیا۔ البتہ کچھ جو اعراب تھے، کوئی دیہاتی اور کچھ نئے لوگ، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خوشی سے اپنا مال واپس کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اور جو واپس نہیں کرنا چاہتا وہ فی الحال وہ بھی واپس کر دے۔ آئندہ جو بھی سب سے پہلا مال فے آئے گا، میں اس میں سے اس بندے کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دوں گا۔ لہذا تمام لوگوں نے اپنے قیدی اپنے اپنے غلام واپس کر دیے اور وہ حوازن اور ثقیف قبیلے والوں کو واپس کر دیے گئے۔ اب ہم آیات کی تفسیر کرتے ہیں مختصر۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سی جگہوں میں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی، جس کا بھی ہم ذکر پڑھ رہے تھے، حنین کے دن بھی تمہاری مدد اللہ نے کی۔ کب؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب اچھی لگی تمہیں تمہاری کثرت، تم اپنی کثرت پہ اترانے لگے کہ آج ہم بہت تعداد میں ہیں، کافروں سے 3 گنا زیادہ ہیں، آج کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس نہ فائدہ دیا اس کثرت نے تمہیں کچھ بھی، تمہاری کثرت اور بھاری نفری تمہارے کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے۔ زمین حالانکہ کشادہ تھی لیکن تمہیں وہاں زمین تمہارے لیے تنگ کر کے رکھ دی گئی، ہر طرف سے تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور تمہیں وہاں زمین تنگ لگ رہی تھی کہ اب جائیں تو جائیں کہاں۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پھرے پیٹھ دے کر۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اتار دی اپنی سکینت، یعنی دلی سکون اتار دیا۔ کس پر؟ علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمانداروں پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور اتاری اس نے فوجیں جن کو تم نے دیکھ رہے تھے، غیبی فوجیں آئیں، پھر فرشتوں کے ذریعے امداد ہوئی۔ اور یہ ہوئی کب؟ جب مسلمان پھر پلٹے، واپس آئے، دل جمی سے لڑے، پھر اللہ کی فوجیں بھی آ گئیں۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی سزا یہی ہوتی ہے، ذالک یہی ہوتی ہے جزاء الکافرین، سزا کافروں کی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر توبہ قبول کرتا ہے اللہ
توبہ قبول کرے گا اللہ اس کے بعد جس کی چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور واقعی اللہ نے کافی لوگوں کو انہی حوادث اور ثقیف میں سے ایمان لانے کی توفیق عطا کی اور ان کی توبہ قبول کی۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایک سبق تو یہ ہے کہ ہر موقع پر انسان کے پاس جتنا طاقت کیوں نہ ہو، جتنا اس کے پاس باری نفری کیوں نہ ہو، جتنا سرمایہ کیوں نہ ہو، اسے بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ اپنے اسباب پہ، اپنے وسائل پہ، اپنی طاقت پہ اسے بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محض اسباب ہیں، ان میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، مؤثر حقیقی وہی ہے۔ لہذا توکل اور بھروسہ صرف اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اور جب آدمی اللہ کو چھوڑ کے اپنے آپ پہ توکل کرنے لگ جائے، اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ اپنی مدد اٹھا لیتا ہے جب تک وہ پلٹے نہ اللہ کی طرف۔ اور دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھو انصار نے کیا اعتراض کیا تھا، دنیا کے لالچ میں آ گئے تھے وقتی طور پر، اگرچہ بعد میں پھر روئے اور توبہ کی۔ وقتی طور پر وہ دنیا کے لالچ میں آئے اور دنیا تھوڑی ملنے کی وجہ سے اعتراض کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس میں اس قسم کے امتحان ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک طرف دنیا آ جاتی ہے، ایک طرف دین آ جاتا ہے، ہمیں انتخاب اور چوائس کا موقع دیا جاتا ہے کہ تمہاری مرضی دین لو اور تمہاری مرضی ہے تو دنیا لو۔ تو اس موقع ہمیں کیا انتخاب کرنا چاہیے؟ دین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دیکھیں بندے مختلف ہوتے ہیں، کوئی دنیا ملے تو تب راضی ہوتے ہیں، دنیا نہ ملے تو وہ راضی نہیں ہوتے، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنا ہوتی ہے کہ وہ اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، انہیں نہیں فرق پڑتا دنیا ملے نہ ملے، وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دین کا حصہ کتنا ملا ہے، وہ اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔